سیکنڈ کر سیکنڈ پالنے والا. کسی کی عمر 10 سال ہے، وہ اپنے رب کا محتاج ہے، رب اس کو پالنا. 10 سال 1 سیکنڈ کا ہوا، اب وہ پھر محتاج ہو گیا. 10 سال 2 سیکنڈ کا ہوا، اب وہ پھر محتاج ہو گیا. کیونکہ رب کہتے ہی اس کو ہے جو سیکنڈ در سیکنڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، ہر سیکنڈ میں اللہ کے محتاج ہوتے چلے جائیں گے اور وہی آپ کو پالے گا. اس کو رب کو رکھو. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں اپنے رب کا محتاج ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سیکنڈ در سیکنڈ بڑھتا ہو اور اس کو لاسٹ تک لے جاتا ہو، پھر ختم ہو جاتا ہے انسان. تو انسان سیکنڈ در سیکنڈ اپنے رب کا محتاج ہے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے بڑا مزیدار ہے. اچھا، اللہ رب العالمین پالتا ہے اور انسان سیکنڈ در سیکنڈ سارے انسان اس کے محتاج ہیں، تو کیا انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کو مختار کل بنا دیا؟ اللہ نے ان کے ہاتھ میں پاور دے دیا. اللہ رب العالمین نے ان کو پاور دے رکھا ہے. کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں؟ کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ انبیاء، رسولوں کا. بات سمجھنا تھوڑا علمی گفتگو چل رہی ہے. انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام و مرتبہ انبیاء کا اور رسولوں کا. ٹھیک ہے نا؟ تو انبیاء اور رسول کیا یہ ایسی مخلوق ہیں کہ یہ اللہ کے محتاج نہیں ہوتے؟ کیونکہ کائنات میں ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے. کیا ایسا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں ان نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اکثر ربنا کا لفظ استعمال کرتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب. اور رب کہتے کس کو ہے؟ انسان جس کا ہر سیکنڈ میں محتاج ہے. اس بات کو یاد رکھنا، انسان جس کا ہر سیکنڈ میں محتاج ہے اس کو رب کہتے ہیں. اور یہ انبیاء اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ربنا کہہ کر اے ہمارے رب. اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء بھی رسول بھی زندگی کے ہر سیکنڈ میں اپنے رب کے محتاج ہوتے تھے. آپ دیکھو نا آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا. آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین. حضرت زکریا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. موسیٰ رب انی لما انزلت الی من خیر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب زدنی علما. کتنی دعائیں ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر جس میں لفظ رب ہے اور انبیاء دعا کر رہے ہیں. اور رب کہتے ہیں اس کو ہے جس کا انسان ہر سیکنڈ کے اندر محتاج ہوتا ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں اللہ کے محتاج ہوا کرتے. جب اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب اس میں ایک بات یہ بھی جوڑ دیجئے کہ کائنات میں جس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ انبیاء اور رسول، وہ اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں اپنے رب کے محتاج ہیں. تو انبیاء کے بعد نمبر آتا ہے صدیقین کا، اور صدیقین کے بعد نمبر آتا ہے شہداء کا، اور شہداء کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں صالحین جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. نبی کا مرتبہ پہلا اور اولیاء کا مرتبہ چوتھا، بیچ میں صدیقین اور شہداء ہیں. تو پہلے نمبر والے زندگی کے اپنے ہر سیکنڈ میں اپنے رب کے محتاج ہیں. تو چوتھے والوں کا کیا حال ہوگا جو چوتھے نمبر پہ جن کو اولیاء اور صلحاء اولیاء اللہ کہا جاتا ہے؟ بتائیے ان کا کیا حال ہوگا جو چوتھے نمبر پہ آئے. اور ہمارے اوپر تعجب ہوتا ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے ان اولیاء کو جو چوتھے نمبر پر ہیں، ہم نے ان اولیاء کو کسی کو ہم نے غوث اعظم بنا دیا، کسی کو ہم نے دستگیر بنا دیا، کسی کو ہم نے غریب نواز بنا دیا، کسی کو ہم نے گنج بخش بنا دیا، کسی کو ہم نے ڈاٹا بخش بنا دیا. یہ ہم لوگوں نے کیا ہے. انبیاء اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں اپنے رب کے محتاج ہیں. انبیاء کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء، شہداء کے بعد صالحین، یعنی یہ نیک لوگ اللہ والے بزرگ اولیاء جو چوتھے نمبر میں ہیں، یہ غریب نواز بن گئے، یہ دستگیر بن گئے، یہ غوث اعظم بن گئے. سوچنے کی بات ہے مسلمان. کہاں سے چلے تھے ہم؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کہہ رہے کہ قالوا بلی شہدنا، پروردگار کیوں نہیں؟ اور کہاں سے کہاں آ گئے ہم کہ جو اولیاء اور صلحاء ہیں وہ غریب نواز ہو گئے، وہ غوث اعظم ہو گئے. اور مجھے ایک بات بتاؤ،
کہ غوث اعظم آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئے. غریب نواز جن کو آپ لوگ ہم نام دیتے ہیں، آپ تو ان کے کچھ اور تھے. 700-800 سال پہلے، 600 سال پہلے، 900 سال پہلے یہ دنیا کے اندر آئے. ہم نے کہا یہی ہمارے غوث اعظم ہیں، یہی ہمارے غریب بخش ہیں. ارے اللہ کے بندو، جب 800 سال پہلے، 900 سال پہلے یہ دنیا کے اندر آئے نہیں تھے تو کون غریب نواز تھا؟ اس ٹائم کون کھلاتا تھا؟ اس ٹائم کون پلاتا تھا؟ کون پوری کائنات کو چلا رہا تھا؟ یہ تو ابھی 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 900 سال پہلے آئے. آپ اپنی عقل پر زور دیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بگڑیاں، بھائی جب یہ دنیا میں آئے نہیں تھے تو بگڑیاں کون بناتا تھا؟ جب یہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو دعائیں کون سنتا تھا؟ اپنی عقل پر تھوڑا سا بھی غور دیجیے تو آپ کو اندازہ. تو رب کس کو کہتے ہیں؟ انسان جس کا ہر سیکنڈ کے اندر محتاج ہو اس کو رب کہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کے اندر یہی بتایا ہے. تو ابھی تو میں نے آپ کو رب بتایا، موضوع ہے اپنے رب کو پہچانیے. اب عالمین بھی دیکھ لیتے ہیں. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ غور نہیں کرتے. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالم کے دو معنی ہوتا ہے. عالم کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی. نشانی نشانی جانتے ہیں نا؟ مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کے پاس آیا یا آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا، وہ آپ کا بڑا عزیز ہے، بڑا قریب ہے. جب وہ اس دنیا جب وہ آپ کے گھر سے جانے لگا تو آپ نے اس سے کہا کہ بھائی میری بڑی یاد آئی. تو اس نے کہا ایک کام کرو تو میری انگوٹھی رکھ لو، جب میری یاد آئے نا تو یہ انگوٹھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو انگوٹھی دیکھ کے چلا جائے. اب آپ جب بھی انگوٹھی دیکھتے ہو تو آپ کو آپ کا وہ دوست یاد آ جاتا ہے. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں. آپ جب بھی اس انگوٹھی کو دیکھتے ہو آپ کو آپ کا وہ دوست یاد آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نشانی ہے اس کی جو آپ نے انگوٹھی پہن رکھی ہے، وہ نشانی ہے اس کی. اللہ اکبر. اللہ عالمین کا جو لفظ بیان کیا ہے نا، عالم کے ایک معنی نشانی. کیا پتہ چلا؟ یہ پوری کائنات ایک نشانی ہے. یہ پوری کائنات جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے نشانی ہے. کس بات کی؟ کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. جس طریقے سے وہ انگوٹھی اس بات کی نشانی کی اس کو دینے والا کوئی ہے، اس کو دے کر جانے والا کوئی ہے. اسی طریقے سے یہ پوری کائنات کو آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور جو بنانے والا ہے اسی کو رب کہا جاتا ہے اور اسی کو ملا کر رب العالمین کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ دیکھو نشانی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ یہی ہے نا اپنے رب کو پہچانا. کہا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا گاؤں کا آدمی ہے، کھیتی کسانی کرنے والا آدمی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. کہنے لگے تو نے کبھی شہتوت کا پیڑ دیکھا ہے؟ ایک پھل ہوتا ہے شہتوت، آپ یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، شہتوت ہی بولتے ہیں. ٹھیک تو بڑا لذیذ پھل ہوتا ہے اگر وہ میٹھا ہو تو، پکا ہوا ہو تو. اور موسمی پھل ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ملتا، تھوڑے دن کے لیے آتا ہے اور پھر پورے سال آپ کو نہیں ملے گا. لذیذ سا پھل ہوتا ہے، پیار سا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تو نے شہتوت کا پیڑ دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ، کہنے لگے شہتوت کا پیڑ ہے، اس کے پتوں کو، اس کے پھل کو گائے بھی کھاتی ہے، اس کے پتوں کو، اس کے پھل کو ہرن بھی کھاتا ہے، اس کے پتوں کو، اس کے پھل کے رس کو شہد کی مکھی بھی لیتی ہے، اور اس کے پتوں کو اور اس کے رس کو اس پیڑ کے اوپر رہنے والا کیڑا بھی کھاتا ہے. چاروں کھاتا ہے. فرمایا رب العالمین اس کو کہتے ہیں کہ جب گائے میں وہی پیڑ ہے، وہی پتے ہیں، وہی
اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے سفید دودھ نکالتا ہے. اسی پھل کو, اسی پتوں کو جب ہرن کھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے مشک کی خوشبو نکالتا ہے. اور اسی پتوں کو, اسی پھل کو جب شہد کی مکھی چوستی ہے, اللہ اس کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے. اور اس میں رہنے والا کیڑا بھی اسی پتے اور پھل کو کھاتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے ریشم نکالتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے. تو نشانی یہ ساری کائنات ہمیں بتا رہی ہے اس کا کوئی بنانے والا تو ہے. جو پوری کائنات کا جو بنانے والا سپر پاور طاقت ہے وہی ہمارا طاقت ہے, وہی ہمارا معبود ہے. تو عالم کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی, اور دوسرا معنی ہوتا ہے عالم کا جہاں. جیسے انسانوں کا ایک جہاں ہے, جناتوں کا ایک جہاں ہے, پرندوں کا ایک جہاں ہے. ان کی اپنی اپنی الگ الگ دنیا ہے, ان کا اپنا اپنا ایک الگ الگ سماج ہے. تو یہ سارے جہاں, زمین, قیامت, عالم ارواح, یہ سارے الگ الگ جہاں ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ وہ سارے جہاں کا رب ہے, تو جہاں تو یہی ہے نا جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں, جو آسمان ہم دیکھ رہے ہیں, جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں, یا تھوڑے بہت پرندے ہم دیکھتے ہیں, یہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں جانکاری پائی. اللہ رب العالمین اتنی سی چیزوں کا رب ہے, وہ سارے جہانوں کا رب ہے. آپ کو پتہ ہی کیا ہے, جس دنیا کے اندر آپ رہتے ہو نا, جس دنیا کے اندر آپ رہتے ہو, سائنسداں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا سورج کے سامنے ایسے سمجھ لو کہ جیسے کسی بہت بڑی فٹ بال کے سامنے چھوٹا سا کنکر رکھا ہوا. یہ اتنی سی دنیا ہے, چھوٹا سا کنکر رکھا ہوا ہے کسی بہت بڑی فٹ بال کے سامنے. اور اللہ رب العالمین اس دنیا کا بھی رب ہے, اور اللہ رب العالمین اس سورج کا بھی رب ہے. اور اس کے بیچ میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ ہے. اس 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بیچ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, اللہ ان کا بھی رب ہے. اور سائنس کا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ زمینیں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں, ارتھ, دنیا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں, یہ 13 لاکھ دنیا ہو جائیں تب سورج کے برابر ہو جائے. اور اللہ رب العالمین اس کا بھی رب ہے, اور 13 لاکھ دنیا جس کے اندر سما جائے اتنے بڑے سورج کا بھی اللہ رب العالمین رب. اور جنہوں نے سائنس پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ آسمان کے اندر ایسے ایسے سیارے ہیں. ایک ریگل سیارہ ہے, اور یہ سورج جس میں 13 لاکھ دنیا آ جائے, ریگل سیارہ اس سورج سے اتنا بڑا ہے کہ 15,000 سورج اس سیارے کے اندر آ جائے. اور اللہ رب العالمین اس کا بھی, اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے بنایا ہے اور ہم ہی اس کو پھیلانے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نماز میں کھڑے ہیں, الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رب العالمین ہے کون, ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے, وہ اللہ رب العالمین. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, اے ابو ذر, حین غربت الشمس تدری این تذهب. اے ابو ذر, کیا تجھے معلوم ہے جب شام کے وقت میں سورج غروب ہو جاتا ہے, سورج چھپ جاتا ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے جب شام کے وقت میں, تو اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے, کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو ذر کا جواب سنو. دیکھو استاد اتنے بہترین ہو نا تو شاگرد بھی کتنے پیارے ہوتے ہو. ابو ذر کا جواب سنو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے کہا
یہ ہے ادب، یہ ہے بات کرنے کا طریقہ. ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ لو آپ جا کر، امام صاحب بعد میں بولیں گے، پہلے جو ادھر ادھر دو چار مفتی بیٹھے ہوں گے وہ پہلے جواب دیں گے. تمہیں یہ نہیں پتا، اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم. او بھائی رک جاؤ یار، اس کو سوچنے دو. امام صاحب جو جواب دے رہے ہیں اور جو ٹائم لگا رہے ہیں جواب دینے میں، ان آپ کو پتا نہیں ہے ان کے دماغ کے اندر کیا کیا چل رہا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، آنے والے آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، وہ کہاں سے رہتا کا رہنے والا، اس چیز پر بھی غور کر رہے ہیں. وہ کس جگہ پر رہتا ہے اس کا بھی دھیان رکھتے ہیں. حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، سوال کا جواب کس طریقے سے دیا جائے، جتنا سوال پوچھا ہے اتنا بتایا جائے یا اس سے آگے بڑھا کر بتایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر آگے چل کر اسی سوال کے جواب سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے. وہ سب ان کے دماغ میں چل رہا ہے. صحیح بخاری کے حوالے سے بتاؤں یا ترمذی کے حوالے، سب چل رہا ہے ان کے دماغ کے اندر. لیکن بھائی آپ نے سارا چوپٹ کر دیا. جو دو چار مفتی ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اسی بات نہیں بتا. اور اگر امام صاحب بول دیتے تو آپ کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کو وہی سننے کو ملتا ہے جو آپ کو معلوم تھا، لیکن بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کم سے کم وہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے. صحابی رسول کو دیکھو، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم